ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي
لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قال یا ایھا الملأ، اے سردارو، ایکم یاتینی بعرشہا، کون تم میں سے لائے گا میرے پاس اس کے تخت کو، قبل ان یأتونی مسلمین، اس کا میرے پاس مسلمان بن کے فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، کہا ایک عفریت جن نے، میں لاؤں گا اس کے تخت کو تمہارے پاس، قبل ان تقوم من مقامک، آپ اس مجلس سے اٹھ جائیں، واپس آئیں گے تو اس کا تخت پڑا ہوگا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں تخت لانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، کوئی کسی قسم کی خیانت نہیں کروں گا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے وحی کا علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں ملکہ کے تخت کو تمہارے پاس لے کر آؤں گا آنکھ کے جھپکنے سے پہلے۔ آپ آنکھ جھپکیں، آنکھ بند کریں اور کھولیں تو اس کا تخت آپ کے پاس ہوگا۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، جب سلیمان نبی نے بلقیس کا اس ملکہ کا تخت اپنے پاس پڑا ہوا دیکھا تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جو جملے اپنے منہ سے اپنی زبان سے بولے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسے قرآن بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قال ھذا من فضل ربی، اتنا بڑا معجزہ، اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی طاقت، لیکن تخت کو اپنے پاس پڑا ہوا دیکھا تو کہا ھذا من فضل ربی، یہ سلیمان کی بادشاہی کا کمال نہیں، یہ سلیمان کے علم کا کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی ااشکر، اللہ نعمتیں دے کر آزماتا ہے، اپنا فضل کر کے آزماتا ہے، اس نے مجھے آزمایا ہے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں کہ میں اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ وَمَن شَكَرَ، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں جو بندہ شکر کرے گا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اس کے شکر کرنے کا سارا ہی فائدہ اس کی اپنی جان کو ہوگا، اسے ہوگا۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے گا فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ،
اللہ ذوالجلال والاکرام تو بڑا بے نیاز ہے اور اللہ بہت ہی معزز اور عزت والا ہے۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثناء اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام تو بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام اونا دی زندگی دے حوالے دے نال گزشتہ خطبات دے اندر گفتگو ہو رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد دے ذریعے پیغام بھیجا اور وہ پیغام اس ملکہ دے کول پہنچیا۔ انہیں جس وقت پیغام لیان دا اور بڑا عجیب و غریب حیران کن سلسلہ دیکھیا کہ ایک پرندہ پیغام لے کے آیا ہے، اور پھر اس پیغام دے اندر اس خط دے اندر جڑا الفاظ تحریر نے وہ الفاظ انتہائی شاندار اور جاندار، اونا دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرف بلایا گیا ہے، اللہ دی توحید دی دعوت دیتی گئی، اسلام قبول کرن دی دعوت ہے۔ اس خط دے اندر کوئی دنیا دا مقصد، کوئی دنیا دی غرض ظاہر نہیں کی تھی، بلکہ سراسر اللہ ذوالجلال والاکرام دا پیغام پہنچایا ہے، اور اے انبیاء دی ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین دا پیغام واضح الفاظ دے نال پہنچاندے نے۔ خط پہنچن تو بعد، خط پڑھن تو بعد جو واقعات تسا سنے کہ انہیں اپنے وزیرانوں بلا کے ساری گفتگو ہوئی، وہ گفتگو ہدہد نے آ کے ساری گفتگو آ کے دسی، اور پھر جیڑا ملکہ دا پیغام لے کے تحفے لے کے آدمی آیا ہے انہیں بھی جا کے پیغام دیتے اور وہ سارے واقعات دسے، سلیمان علیہ السلام دی طاقت دے حوالے دے نال، آپ دی نبوت دے حوالے دے نال۔ اس عورت نے، اس ملکہ نے فیصلہ کیتا ہے کہ میں اس نبی دے کول، اس پیغمبر دے کول، اس بادشاہ دے کول میں خود جاواں گی۔ اس بات دا جس وقت پتہ چلیا کہ ملکہ اوتو چل پئی ہے، سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیراں اور مشیراں دے نال مشورہ کیتا ہے۔ او دا تذکرہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مقدس دے اندر فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت میرے کول آ رہی ہے تے میں اے سامنے اللہ ذوالجلال والاکرام دی دے پیغام نو پہنچان واسطے طاقت دا اظہار اور ایک معجزہ دکھانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تواڈے اندروں کون ہے جیڑا او دے آن تو پہلا او دا تخت میرے کو لے کے آئے،
اس محفل دے اندر ایک جن جدا نام عفریت، عفریت دا معنی مٹی ہوندا ہے، تے اینو عفریت اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ جدے مقابلے دے اندر ہی آوے اس شخص نو مٹی دے نال ملا دیندہ ہے، اس واسطے اے دا نام عفریت ہے۔ اے دا دوسرا معنی سرکش ہے۔ جنات دے اندر ایسے جن بھی موجود نے جڑے سرکش نے، اور ایسے جنات بھی موجود نے جڑے اللہ ذوالجلال والاکرام دی صرف بندگی کردے نے، اللہ رب العالمین دے سامنے ہی سجدہ کردے نے۔ مسلمان جنات بھی اور کفار جنات بھی، جنات دے اندر بھی حق نو قبول کرن والے اور حق نو ٹھکران والے موجود نے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نخلہ دے اندر جا کے جنات نو خطاب کیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت انہوں نو خطاب فرمایا، اور جنات دے اندر کچھ جن ایسے سن جس وقت انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت نو سنے، اور جڑی بات انہوں نے کی تھی او دا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس دے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ سورۃ الاحقاف 26 پر ایت نمبر 29۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے جس وقت جنہاں نے کائنات دی امام نبی دے کولوں قرآن سنے، یستمعون القرآن، انہاں نے قرآن سنے، غور دے نال سنے، اللہ اکبر، تے اے مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو کے اپنی قوم والے چلے گئے، مبلغ بن کے تبلیغ کرن واسطے چلے گئے۔ ولو الی قومہم منذرین قالوا یا قومانا، یہ کہنے لگے کہ اے ساڈی قوم دے لوگوں، انا سمعنا کتابا، اسی ایک ایسی کتاب سنیے، انزل من بعد موسیٰ، جڑی موسیٰ علیہ السلام دی تورات تو بعد اللہ رب العالمین نے نازل فرمائیے، مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق الی طریق مستقیم، ایسی کتابیں جڑی ہدایت دی طرف رہنمائی کر دیے، سیدھے راہ دی طرف رہنمائی کر دیے۔ قالوا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ساڈی قوم دے لوگوں، اے جنات دی جماعت سن لو، اجیبوا داعی اللہ، اللہ دے دائی، اللہ دے پیغمبر دی بات نو قبول کر لو، وآمنوا بی، ایمان لے کے آجو، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تواڈے سارے گناہاں نو معاف کر دے گا، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ،
اللہ ذوالجلال والاکرام تانوں دردناک عذاب دے کو بچا لوے گا وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ اے جنات کہن لگے اپنی قوم دے لوگاں نوں جے تسی دعوت قبول کرو نہیں کرو گے تے پھر یاد رکھ لو دنیا دے اندر بھی ناکامیاں نے تے آخرت دے اندر بھی ناکامیاں نے اینا جنات دا تذکرہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورت جن دے اندر بھی فرمائے اللہ پاک فرماتے نے انہاں نے جس وقت قرآن نو سنے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا فرمایا انہوں نے قرآن سنے قرآن سن کے کہنے لگے کہ اسی تا بڑا عجیب کلام سن لے بڑی عجیبی بسی کلام سنے یہدی الی الرشدی جڑی ہدایت دی طرف بلاندی ہے ہدایت دی طرف رہنمائی کر دی فآمنا بہی اسی یہ دے ایمان لے کے آئے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا احدا اللہ دے نال آج تو بعد کسے نو بھی شریک نہیں کرانگے اے جنات نے عقیدہ بنا لے توجہ کرنا فرمایا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا اللہ دا نہ کوئی وزیر ہے تے نہ اللہ دی کوئی اولاد ہے اللہ اکبر کبیرہ اے جنات کہن لگے انہاں نے عقیدہ جڑا بیان کیتا ہے قرآن سن کے انہاں نے عقیدہ بیان کیتا ہے اللہ اکبر تے توجہ کرنا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک اور جن دا بھی تذکرہ قرآن دے اندر کیتا ہے اللہ پاک نے انہوں بڑی عزت شان نصیب فرمائی بڑا مقام عطا فرمایا جنت دے اندر رہندا ہے فرشتیاں دے اندر رہندا ہے فرشتیاں دے اندر رہ کے بڑا ہی معزز ہے بڑا ہی مکرم ہے بڑا احترام والا ہے علم بھی بڑا ہے توجہ کرنا لیکن جس وقت اللہ پاک نے فرمایا قال یا ابلیس ما منعک تسجد اے آدم انہوں سجدہ کر میرے حکم دے نال اے کہنے لگیا میں انہوں سجدہ نہیں کرنا توجہ کرنا اے کہنے لگیا انا خیر منو خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انہوں تو پیدا کیتا ہے انہوں بنائی مٹی تو مینوں بنائی آگ تم تے آگ جڑی ہے مٹی نالوں زیادہ افضل ہوندی ہے اے شولے مار دی چمک دی ہے مٹی دی او حسیت نہیں ہے انہیں دو باتیں تے کی دیاں نے کہ میں اے دے نالوں بہتران توجہ کرنا ایک بات اے دے دل دے اندر آئیے انہیں حسد کیتا ہے ابن آدم دے نال آدم علیہ السلام دے نال بنو آدم دے نال انہیں حسد کیتا ہے حسد دی بنیاد نے بات کی دیئے تے جیڑا بندہ بھی حسد کردہ جے یاد رکھ لو او دنیا دے اندر ناکامیاں دا منہ ویکھ لیندا ہے کامیاب نہیں ہوندا جیڑا بھی انسان حسد کردا ہے اللہ اکبر اور دوسرا انہیں اللہ دے حکم دے سامنے اپنی عقل دے کوڑے دوڑائے نے ایک کہن لگیا انہیں اللہ ذوالجلال والاکرام دے واضح حکم دے سامنے اپنا قیاس کیتا ہے اپنی عقل نو دوڑایا ہے یاد رکھ لو اللہ ذوالجلال والاکرام دے واضح حکم دے سامنے جیڑا انسان اپنی عقل دے کوڑے دوڑاوندا ہے اور قیاس کردا ہے قیاس تے عمل کردا ہے
ایک پاسے اللہ دا واضح حکم ہے، او دے پیغمبر دا واضح حکم ہے، دوسرے پاسے ایک قیاس نے، دوسرے پاسے اجتہادات نے، فقہا دیاں باتاں نے، اے مندا انہاں نوں ہے۔ یاد رکھ لو اے سب تو پہلا کام اللہ دے قرآن دے مقابلے دے اندر، اللہ دے حکم دے مقابلے دے اندر شیطان نے کیتا ہے۔ جتھے اللہ دا حکم آ جائے اوتھے کسے دی بات نہیں چلدی، جتھے اللہ دا فیصلہ آ جائے اوتھے کسے دی بات نہیں چلدی۔ اے عقیدہ ایک مسلمان دا، توجہ کرنا۔ اے کہن لگیا کہ میں بہتر ہوں، انہیں قیاس کیتا ہے، انہیں اپنی رائے اختیار کیتی ہے، گمراہ ہو گئے۔ توجہ کرنا، رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ما منعک ان تسجد، کیڑی شے نے تینوں منع کیتا ہے کہ تم میرے حکم دے نال سجدہ نہیں کیتا۔ انہیں اپنی وہ بات دہرائی ہے کہ میں اگ تو بنیا تے آدم مٹی تو بنے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے ابلیس سن لے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یاد رکھ لو ابلیس فرشتہ نہیں سی، فرشتیاں دے نال رہن والا جن سی۔ ففسق عن امر ربی، اللہ پاک فرماندے نے انہیں اپنے رب دے حکم دی نافرمانی کیتی ہے، اللہ دے حکم دی نافرمانی کیتی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے انہوں ددکار دیتا ہے، انہوں نکال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنات دے اندر بھی دو ٹولیاں نے، جویں انساناں دے اندر گمراہ بھی نے تے مسلمان بھی نے، اسلام نو منن والے تے کافر بھی نے۔ جویں مسلماناں دے اندر مسلمان نے، ایویں کافران دے مسلمان، اسی طرح ہی کافران دے اندر کوئی جن یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی ہندو ہے۔ ایسے انداز دے نال ہی انہاں دے اندر بھی گمراہیاں موجود نے، اسلام بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اے عفریت نبی سلیمان دے سامنے بیٹھا ہے۔ نبی سلیمان فرماتے ہیں اے عفریت، تورا اے دعوی ہے کہ میں ان تقوم من مقامک، تسی مجلس دے اندرو کھڑے ہو تے بلقیس دا تخت تواڈے سامنے ہوئے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اوتھے ایک ایسا شخص بیٹھا سی جنہوں اللہ پاک نے اپنی کتاب دا علم عطا فرمایا، ایک کتاب دا علم عطا فرمایا، تورات دا علم عطا فرمایا، یا پھر اللہ ذوالجلال والاکرام دی آسمانی کتاب کسے دا بھی اللہ پاک نے علم عطا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اوتھے ایک شخص بیٹھا ہے، کہنے لگیا کہ میں تیرے مقابلے دے اندر اک چپکن تو پہلا ہی اودا تخت لے کے آ جاواں گا۔ تے صحیح بات جڑی مفسرین نے لکھی ہے، مفسرین کہندے نے اے دے تو مراد سیدنا سلیمان نبی خود نے۔ نبی سلیمان فرماندے نے کہ میں بلقیس دا تخت ایک اک چپکن تو پہلا تھے تیرے کل حاضر کرانگا، سامنے پہ ہوئے گا۔ نبی سلیمان نے او تخت اک چپکن تو پہلا اللہ اکبر اس محفل دے اندر موجود ہے سی تے انی زبردست قوت علم اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ ایک نبی دا معجزہ ہی ہو سکتا ہے، توجہ میرے والے کرنا، توجہ کرنا۔ نبی سلیمان نے انی قوت اور طاقت دکھان تو بعد جڑی بات کی تھی یہ بات بڑی زبردست ہے، میرے دے تیرے واسطے منن والی بات ہے۔ اللہ اکبر، میرے تے تیرے واسطے اپنان والی بات ہے۔ یہ بات کیتی ہے، کہنے لگے جس وقت فلما رآہ مستقرا عندہ، سامنے اپنے ویکھے تخت موجود ہے تے سارے لوگوں مخاطب کر کے اچھی آواز نال کہندے نے ہاذا من
فضل ربی، اے لوگو اے نبی سلیمان دا کمال کوئی نہیں، اے نبی سلیمان دا کمال کوئی نہیں، اے دی سلطنت دا کمال کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے سارے کمال اللہ ذوالجلال والاکرام دے نے، اے میرے رب دا فضل ہے۔ اے لوگو جے اللہ نعمتاں عطا کرے او دا شکریہ ادا کیتا کرو، او دا ہی فضل سمجھیا کرو، عقیدہ بنا لو۔ ہر نعمت اللہ عطا کرتا ہے، چھوٹی نعمت ہوئے یا بڑی نعمت ہوئے، اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرفوں مل دیئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جگاں دے پیر نبی رب دے حبیب نبی حدیث پاک دے اندر آیا، جس وقت بھی کھانا کھاندے سیدنا انس فرماندے نے، جس وقت بھی کھانا کھاندے ہر لقمے تے کہندے الحمدللہ الحمدللہ، اللہ دا شکریہ ادا کر دیں۔ اللہ اکبر، حدیث پاک دے اندر آندا ہے جس وقت بھی پانی پیندے تے کہندے الحمدللہ، اللہ پاک دا شکریہ ادا کر دیں۔ چھوٹی نعمت تے بھی او دا شکریہ ادا کرنا ہے، وہ بھی انہیں عطا کیتی ہے۔ بڑی نعمت تے بھی او دا شکریہ ادا کرنا ہے، وہ بھی انہیں عطا کیتی ہے۔ فرمایا اشکر ام اکفر، میں اللہ پاک نے اے مینوں انی سلطنت تے اے معجزہ جڑا عطا کیتا ہے اس واسطے عطا کیتا ہے کہ میرا اللہ مینوں آزمانا چاہندا ہے، لیبلوانی، اللہ آزمانا چاہندا ہے۔ اللہ نعمتاں دے کے آزماندا جے تے نعمتاں چھین کے بھی آزما لیندا ہے۔ کدے مال دی فراوانی کر کے اللہ آزماندا جے، کدے مال چھین کے اللہ آزما لیندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کوئی بھی ایسی خبر آندی جڑی آپ نو خوش کر دی تے جگاں دا پیر نبی رب دا حبیب نبی سجدے دے اندر پہ جاندے، سجدہ شکر کر دیں۔ اے لوگوں ساڑی زندگی دے اندر اے عمل بڑا کاٹے کہ اسی سجدہ شکر نہیں کر دیں، سجدہ شکر کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی نعمت ملے تے فوراً اپنی دکان تے ہوئے تے اوتھے سجدے وچ ڈگ پیا کر، اے دے واسطے وضو ضروری کوئی نہیں، اے دے واسطے طہارت ضروری کوئی نہیں، جس حالت دے اندر ہوئے اوتھے ہی ڈگ پیا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی داؤد سیدنا سلیمان علیہ السلام دے جڑے والد محترم سن، انہوں نے سورت نجم دے اندر ایک سجدہ موجود ہے۔ کائنات دی امام نبی فرماندے نے میں یہ سجدہ کرنا اس واسطے کہ نبی داؤد نے بھی یہ سجدہ کیتا ہے۔ نبی داؤد نے اللہ ذوالجلال والاکرام دا صبر کرن واسطے سجدہ کیتا ہے، تے میں نبی داؤد علیہ السلام دی پیروی کردے ہویا اللہ دا شکریہ ادا کر دے ہویا اے سجدہ کرنا۔ آپ سجدہ کیتا کرتے سن، قرآن دے اندر اے سجدے موجود نے، لیکن توجہ کرنا وقت ختم ہو گیا۔ آخری باتاں نے سجدہ شکر کیتا کر، کوئی نعمت ملے فوراً ڈگ پیا کر اللہ رب العالمین دے در تے۔ کائنات دے امام نبی اے بھی نہیں ویندے سن کہ تھلے مسلح ہے کہ کوئی نہیں، زمین کچی ہے یا پکی ہے، جگاں دے پیر نبی رب دے حبیب نبی اسے طرح ہی سجدہ کر دیتا کرتے سن، اللہ پاک دیاں تعریفاں کرتے سن۔ اللہ نعمتاں عطا کرے او دا شکریہ ادا کیتا کر۔ اللہ پاک فرماندے نے جے تسی شکریہ ادا کرو گے میں ہور عطا کرانگا۔ تے نبی سلیمان نے اے ہوئی بات کی تھی، توجہ کرنا، لیبلوانی اشکر ام اکفر، مینوں میرا اللہ آزمانا چاہتا ہے، اے ساریاں طاقتاں دے کے، اے ساریاں بادشاہیاں دے کے میرا اللہ آزمانا چاہتا ہے۔ لیبلوانی اشکر ام اکفر، میں او دا شکریہ ادا کرنا یا او دی ناشکری کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا ومن شکر فإنما یشکر لنفسی، جڑا بندہ شکریہ ادا کرے گا او دا فائدہ انہی ہونا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام کو دعائے اللہ رب العالمین سانو نبی سلیمان علیہ السلام دی زندگی نو خود پڑھ کے
ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبیوں دے جڑے واقعات بیان کیتے نے نا، یہ تاریخ نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے انبیاء دے واقعات اور انبیاء دے قصص جڑے بیان کیتے نے، یہ میرے تیرے واسطے نصیحت نے، یہ میرے تیرے واسطے عبرت نے، یہ میرے تیرے واسطے ایمان نو پختہ کرن دا ایک ذریعہ نے۔ اس واسطے انبیاء دے واقعات تو سانو نصیحتاں حاصل کرنیاں چاہیے نے کہ نبی نے کس انداز دے نال اپنے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے رب نو خوش کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔